اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا نبینا شفیعنا طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد وقال اللہ تعالی فی کتابہ المبین قولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الاعمال بالنیات صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی ایام عزا ہیں اور یہ ایام عزا کی مجلسیں ہیں جس کے لیے ہر روز ہم فرش عزا پر آ جاتے ہیں۔ یہ ایام عزا ہمیں اہل بیت سے محبت، مودت اور ان سے قربت کا احساس دلاتے ہیں۔ یہ ایام عزا ہماری بہتری کے لیے ہیں۔ اس فرش عزا پر بیٹھ کر ہم اپنے اہل بیت پر گریہ کرتے ہیں، ان سے اپنی محبت کا اقرار کرتے ہیں، ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ایام عزا ہمارے دل میں اس بات کا ثبوت پیدا کرتی ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں۔ یہ ایام عزا ہمارے دل میں علی اور علی کے گھرانے کی محبت کے جذبے کو نور سے بھر دیتے ہیں۔ میں آپ سے سب سے یہی کہوں گی کہ جب بھی اس فرش عزا پر آئیں، اپنے امام کو حاضر ناظر جان کر، اپنے وقت کے امام کو حاضر ناظر جان کر یہ دعا ضرور مانگیں کہ پروردگار عالم ہماری اس عزا کو، ہماری اس محنت کو، ہماری اس تکلیف کو اس عزا کے صدقے میں قبول و مقبول فرما لیں۔ میری دعا ہے کہ رب کعبہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ میری دعا ہے کہ یہاں پر جو ہم اپنے آنسو بہاتے ہیں، اس فرش عزا پر جو آنسو بہاتے ہیں، رب کعبہ ہمارے اس آنسوؤں کو زہرا کی جھولی میں ڈال دے اور اس سے کہنا کہ وہ ہمارے ان آنسوؤں کو ہماری مغفرت کا سامان بنا دے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میرا عنوان ہے قرآن، ایمان، عقل، اہل بیت کی نظر میں نے آپ کے سامنے بہت سارے مطالعے پیش کیے اور اس میں نے آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر قرآن کا علم جانتے ہیں اور ایمان نہیں ہے تو بیکار ہے قرآن کا علم۔ اگر قرآن کا علم جانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں مگر عقل نہیں ہے تو کوئی بھی عبادت آپ کی قبول نہیں ہے۔ اگر قرآن کا علم جانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، عقل بھی رکھتے ہیں لیکن اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تو آپ کی یہ ساری کی ساری عبادت بیکار ہے۔ خداوند عالم نے ایک مرتبہ جبریل امین کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہا کہ میں آپ کے پاس اللہ کی وحی لے کر آیا ہوں۔ رسول خدا نے جبرائیل امین سے کہا، کہو کیا وحی لائے ہو؟ کہا،
دنیا، آسمان، زمین، چاند، ستارے، تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا کے برابر، آسمان کے برابر، ستاروں کے برابر، کہکشاں کے برابر، زمین و آسمان کے برابر بھی عبادت کرے اور علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے، عقیدہ نہ رکھے، تو میں اس کی اس عبادت کو اس کے منہ پر پھینک دیتا ہوں۔ یعنی اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں ہونا بہت ضروری ہے۔ خداوند عالم کہتا ہے کہ جو علی کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور یہ سب کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کرنا پڑے گا اور اپنی عبادت کو اللہ کے سامنے ایک فخری عبادت بنانی پڑے گی۔ خداوند عالم کہتا ہے کہ اپنی عبادتوں پر غرور مت کیا کرو۔ عبادت گزار کا اپنی عبادت پر فخر و ناز کرنا اللہ کے نزدیک بدترین گناہ ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت جو ہے وہ پروردگار عالم واپس اس کے پاس پلٹا دیتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ اگر کوئی عقل رکھتا ہوگا تو وہ میری عظمت کو سمجھ لے گا، اور صحیح معرفت ہونے کے بعد وہ ہمیشہ اپنے آپ کو نیچے کی طرف لے کر آئے گا، اپنے آپ کو غربت کی طرف لے کر آئے گا، اپنے آپ کو اس طرح سے لوگوں کے درمیان پیش کرے گا کہ عاجزی انکساری اسے نیچے کی طرف لاتی جائے گی۔ مگر اللہ کہتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو بالکل نیچے لے آتا ہے، عاجزی اور انکساری کی حالت میں لے آتا ہے، میں قیامت میں، حشر میں اس کا درجہ، اس کا مرتبہ بلند کرتا چلا جاتا ہوں۔ خداوند اعلیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تو کس بات پر اکڑتا ہے؟ یہ ساری نعمتیں میں نے ہی تو تجھے دی ہیں۔ یہ جو نعمتیں آج تیرے پاس ہیں، جسے تو استعمال کرتا ہے، یہ سب کی سب نعمتیں میں نے تجھے عنایت کی ہیں۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں، اے فرزند، عبادت الہی میں ہرگز کوتاہی نہ کرنا، اور اپنی عبادت پر بھی اتنا افتخار مت کرنا، غرور نہ کرنا، اس لیے کہ ہم اس کی عبادت اور اطاعت نہیں کر سکتے جس عبادت کا وہ حقدار ہے۔ کیوں کہا مولا نے ایسا؟ کیونکہ پروردگار عالم کے سامنے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اللہ کے لیے نماز پڑھی ہے۔ اللہ کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار عالم کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عبادت ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اپنی مغفرت کے لیے کرتے ہیں۔ یہ تو خدا کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم مصلی پر آئیں، اس کی حمد و ثنا کریں، اس کے آگے سجدہ کریں۔ اب امام فرماتے ہیں کہ ایک عابد بنی اسرائیل کا 40 سال تک عبادت کرتا رہا۔ 40 سال کے بعد اس نے بارگاہ الہی میں اپنی ایک قربانی پیش کی، یعنی ایک گفٹ پیش کیا اللہ کو 40 سال کے بعد۔ عابد نے آہوزاری کی، کیونکہ جب اس نے 40 سال کے بعد اللہ کے سامنے ایک نظر و نیاز پیش کی، ایک گفٹ پیش کیا، تو پروردگار عالم نے اس گفٹ کو رد کر دیا، کہا مجھے تمہارا یہ تحفہ نہیں چاہیے ہے۔ اب تو وہ عابد تھا، بہت عبادت کیا کرتا تھا، تو اس نے کہا کیوں نہیں چاہیے؟ اور اس نے کیا کیا کہ گریہ و زاری شروع کر دی، اپنے نفس کو بہت لعنت ملامت شروع کر دی،
اور کہا کہ یہ میرے نفس کی وجہ سے ہی، میرے نفس سے خواہشانی کی وجہ سے ہی میری عبادت کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، میرے اس گفٹ کو میرے پاس واپس لوٹا دیا۔ جب اس عابد نے اپنے آپ کو اتنی لعنت ملامت کی، خوب گریہ کیا، خوب رویا، اپنے رب کے آگے رویا، تو رات کو اس عابد کو اللہ تعالیٰ نے وحی دی اور کہا کہ تو نے جو اپنے نفس کو لعنت ملامت کی ہے نا، تیری 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی پروردگار عالم کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ خداوند عالم سمجھانا چاہ رہا ہے کہ مجھے تمہارے یہ سجدے نہیں چاہیے ہیں، مجھے تمہارے عمل میں وہ کردار چاہیے جو اہل بیت سکھاتے ہیں۔ نماز پڑھو تو خلوص سے پڑھو، عبادت کرو تو قلب کی طرف رجوع کر کے پڑھو، اپنے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کرو۔ اللہ کو ایسی عبادت پسند ہے، اسی لیے کہا ہے اللہ نے اقرا، پڑھو، علم حاصل کرو۔ جب تک علم حاصل نہیں کریں گے ہم اللہ کی نعمتوں کو نہ تو سمجھ پائیں گے، نہ اس کا شکر ادا کر پائیں گے، اور نہ ہی اپنی عبادتوں کا صحیح طور پر حق ادا کر پائیں گے۔ جیسے ہی 8 محرم آتی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں مولا عباس کے بارے میں بات کروں۔ یہ مولا عباس، ہم نے ان کی شجاعت بہت سنی ہے کہ بہت دلیر تھے، بہت شجاع تھے، لیکن کسی نے یہ نہیں ذکر کیا کہ وہ بہت علم بھی رکھتے تھے، امام حسین کے چہیتے تھے، امام حسین عباس سے بہت محبت کیا کرتے تھے، امام حسین حضرت عباس سے دل و جان سے محبت کیا کرتے تھے۔ جانتے ہیں کیوں محبت کیا کرتے تھے؟ کیونکہ عباس صرف دلیر ہی نہیں تھے، شجاع ہی نہیں تھے، بلکہ فضائل و عالم بھی تھے، ان کے بہت سارے فضائل ہیں۔ یہ جو مولا عباس کا لقب ہے نا، ابو الفضل، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ علم رکھا کرتے تھے اور اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے علم کے، اسی لیے انہیں ان کی کنیت کے ساتھ ابو الفضل العباس کہا جاتا ہے۔ اللہ نے لقب دیا ہے، کنیت دی ہے، اور کہا کہ فضائل کا باپ عباس ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں دلیر بھی ہونا ہے اور علم بھی حاصل کرنی ہے، اور جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے ہم دلیر بھی نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ علم ہمیں دلیر بناتا ہے، ہمیں عقل و شعور دیتا ہے، قرآن پڑھنے سمجھنے کا صحیح شعور دیتا ہے۔ ہر انسان کو ہر لمحے علم حاصل کرنا چاہیے۔ آج میں آپ کے سامنے کربلا کے اس شہید کا ذکر کروں گی جسے حسین اپنی لشکر کا سپہ سالار بنا کر لے گئے تھے، ابو الفضل العباس۔ عباس 4 بھائی ہیں، جناب عباس کے چاروں بھائی کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ جناب ام البنین جو والدہ عباس ہیں، ان کا نام فاطمہ تھا۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ جب بھی امیر المومنین آواز دیتے تھے فاطمہ، تو جناب ام البنین نے دیکھا کہ حسن و حسین پلٹ کر ماں کو تلاش کرتے تھے، بی بی فاطمہ کو تلاش کرتے تھے۔ بی بی فاطمہ کا نام بھی تو فاطمہ تھا نا۔ تو جناب ام البنین نے کہا مولا مجھے فاطمہ نہ کہا کریں۔ کہا کیوں ام البنین، فاطمہ کیوں نہ کہوں؟ آپ کا نام فاطمہ ہے۔ کہا مولا آپ مجھے فاطمہ نہ کہا کریں۔ کہا کیوں نہ کہا کروں؟ امیر المومنین ام البنین کا عقیدہ دیکھنا چاہتے تھے۔
البنین نے کہا مولا جب آپ مجھے آواز دیتے ہیں نا اور فاطمہ بلاتے ہیں تو بی بی زہرا کے بچے اور بیٹیاں اپنی ماں کو تلاش کرنے لگ جاتے ہیں، تو ان کے مصائب دوبارہ تازہ ہو جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ بچے مصائب میں مبتلا ہوں۔ تو پھر مولا نے کہا کہ آج سے میں آپ کو لقب دے رہا ہوں ام البنین کا۔ آج کوئی آنکھ ایسی نہ ہو بی بی کہ جس میں آنسو نہ آئے۔ 7 محرم ہو چکی ہے، پانی بند ہو چکا ہے۔ جناب ام البنین نے جب جناب عباس جوان ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا عباس میری ایک وصیت یاد رکھنا۔ کہا پہلا کام یہ کرنا کہ کبھی بھی حسن و حسین کو نام سے نہ بلانا، وہ زہرا زادے ہیں اور تم کنیز زادے ہو۔ کبھی بھائی کہہ کر مت بلانا۔ کہا اماں پھر کیسے بلاؤں؟ بی بی نے کہا کہنا سیدی و مولائی، اے میرے آقا، اے میرے مولا۔ کہا عباس میرے حکم کو ماننا۔ مولا عباس نے کہا ماں میں آپ کے حکم کو اپنے سر آنکھوں پر رکھتا ہوں، میں پوری زندگی انہیں آقا اور مولا کہہ کر ہی بلاتا رہوں گا۔ کہا بیٹا ایک اور وصیت ہے، کبھی ان سے کوئی کام نہ کہنا، بلکہ کوشش کرنا کہ زہرا کے لال کے سب کام تم خود کرو۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ جب جناب عباس کی خبر پہنچی مدینہ میں، جب جناب ام البنین نے سنا کہ حسین کا قتل ہو گیا ہے، حسین شہید ہو گئے ہیں، تو جناب ام البنین نے اپنے پوتے جناب عباس کے بیٹے کو بلایا اور کہا مجھے کچھ دیر کے لیے مسجد نبوی میں لے چل۔ بی بی نے سر پر برقع لیا، بی بی کی بینائی چلی گئی تھی، ہاتھ میں عصا لیا، بزرگ ہو گئی تھیں، پوتے کے سر پر ہاتھ رکھا، برقع لیا اور مسجد نبوی میں آ گئیں اور سوال کیا یہ کون سا حسین کربلا میں مارا گیا ہے شبیر؟ کہا بی بی آپ کو نہیں معلوم؟ نواسہ حسین مارا گیا ہے، علی کا لال حسین مارا گیا ہے، زہرا کے دل کا چین حسین مارا گیا ہے۔ کہا ام البنین نے کہ میں یہ کیسے مان لوں کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا ہے؟ کہا نہیں بی بی، پہلے عباس مارے گئے تھے، بعد میں حسین کی شہادت ہوئی۔ جناب ام البنین نے کہا بشیر میں نہیں مان سکتی، علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا؟ تو کہا نہیں بی بی، جب عباس کے سر میں غرز لگا نا، وہ گھوڑے کی زین پر سنبھل نہیں سکے وہ گھوڑے کی پشت سے زمین پر گر گئے۔ ابھی ام البنین روئی نہیں۔ کہا بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا۔ کہا بشیر نے میں عباس کی ماں ہوں، میں عباس کی ماں ہوں، میں مان ہی نہیں سکتی کہ عباس کو غرض کا وار اپنے آپ کو بچا نہ سکے، اپنے آپ کو غرض مار کھانے سے روک نہ سکے۔ بشیر نے کہا بی بی عباس کے بازو نہیں تھے۔ اب ایک مرتبہ جیسے ہی کہا کہ بی بی عباس کے بازو نہیں تھے، اب جناب ام البنین کے ہاتھوں سے عصا چھوٹ گیا، بی بی زمین پر گر گئیں اور بی بی نے ماتم کرنا شروع کر دیا، سینے پر ہاتھ مارتی جاتی تھی، کہتی تھی وائے عباسا، وائے مظلومہ، بہت بلند آواز سے رونے لگی۔ بشیر نے کہا کیا بات ہے، اب تک تو تو نہیں روتی تھی، اب کس وجہ سے رو رہی ہے؟ بی بی آپ کا تو اتنا صبر ہے، میں آپ کو سب کچھ بتا دیا۔ کہا بی بی نے بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا۔ کہا کیسے بی بی؟
تو بی بی نے کہا تو کہتا ہے میرا بیٹا گھوڑے کی پشت سے گرا تھا، اس کے بازو نہیں تھے۔ بشیر، جب کوئی شہ سوار گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کے بازو نہیں تھے۔ بشیر، تو سب مجھے اتنا بتا دے کہ جب میرا بیٹا گرا تو زمین پر پہلے چہرہ لگا یا سینہ لگا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب عباس نے شب عاشور جناب علی اکبر سے کہا، اے علی اکبر، میں نے سارے لشکر یزید کو دیکھ لیا ہے اور لشکر کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کرایا ہوں۔ کہا علی اکبر، 2 حصوں میں میں اکیلا جنگ کروں گا، ایک حصے کو تم روک لینا، ایک حصے سے سارے اصحاب جنگ کریں گے۔ علی اکبر، میرے مقابلے میں جو آئیں گے نا، میں ان کو قتل کر کے تمہارے پاس جلدی چلا آؤں گا، پھر ہم دونوں مل کر اصحاب کی مدد کریں گے۔ کہا علی اکبر، کل ہم رسول خدا کے نواسے حسین ابن علی کو میدان میں اترنے نہیں دیں گے۔ ارے میں کہوں گی مولا، آپ کے شانے کٹ جانے کے بعد فرات کے باہر جب حسین کو یزیدی لشکر گھیرا دیں گے تب آپ موجود نہیں ہوں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے لیے جو 4 سخت مصائب ہیں نا، ان میں سے ایک جناب عباس کے مصائب ہیں۔ ایک مرتبہ صبح نمودار ہوئی، جب آدھی رات کا وقت تھا نا، تو زہیر ابن قین نے کہا، عباس، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ علی ابن ابی طالب نے نماز شب میں آپ کے لیے دعا مانگی تھی، پروردگارا، رسول کا نواسا حسین کربلا جائے تو مجھے ایسا بیٹا دینا جو میری نمائندگی کرے۔ تو جناب عباس سوار تھے گھوڑے پر، لگام فرس میں ہاتھ ڈالا، لگام کو توڑ دیا، رکابوں میں پیر ڈالا تو رکابوں کو توڑ دیا۔ کہا، زہیر ابن قین، مجھے غیرت نہ دلا، صبح ہو لینے دے، میں اپنے باپ کی نمائندگی کر کے بتاؤں گا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، میں شیر خدا کا بیٹا ہوں۔ زہیر قین، صبح کا انتظار کرنا، میں سارے لشکر کے مقابلے میں آؤں گا۔ اب ایک مرتبہ جیسے ہی اذان ہوئی، سب سے پہلے جناب عباس سید الشہداء کے پاس آئے اور آ کر کہا، آقا اجازت ہے؟ امام حسین نے کہا، عباس، آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں، آپ رک جائیے، اگر آپ چلے جائیں گے تو سپہ سالاری کون کرے گا؟ جناب عباس سمجھ گئے کہ مجھے روکا جا رہا ہے، مصلحت کے تحت رک گئے، اتنے میں حملہ ہوا، بہت سے لوگ شہید ہو گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب عباس فوراً پلٹ کر آئے، کہا، مولا، مجھے اجازت دیجیے، ایک حملے کی، میں ان سب کو دیکھ لوں گا، یہ پیاسوں کو مارے جا رہے ہیں، یہ بوڑھے بوڑھے اصحاب حسین مارے جا رہے ہیں۔ کہا، نہیں عباس، ابھی آپ رک جائیے، آپ میری سوچ کے سپہ سالار ہیں، اتنے میں سارے اصحاب مارے گئے۔ پہلے اہل بیت کے افراد آنے لگے، کچھ بچوں نے آ کر اجازت مانگی۔ جب اون و محمد کے لاشیں آئے نا، تو جناب عباس نے کہا، مولا، گودوں کے پالے کے لاشیں آ رہے ہیں، اب تو اجازت دے دیجئے۔ کہا، عباس، آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔
اجرکم اللہ۔ ظہر کے بعد جناب عباس نے واپس اجازت مانگی، کہا نہیں عباس ابھی رک جائیے، آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ عباس نے کہا مولا فوج میں رہا کون ہے، سارے جوان مارے گئے، مجھے اجازت دیجئے۔ مولا نے کہا نہیں عباس ابھی رک جائیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب عباس ایک مرتبہ خیمے کے باہر کھڑے ہو کر سوچ رہے تھے کہ کب موقع ملے گا کہ اچانک ایک خیمے کے اندر سے کچھ بیبیوں کی، کچھ بچیوں کی آواز آئی۔ کچھ بچے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے التش التش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ جناب عباس کی غیرت نے گوارا نہ کیا، فوراً خیمے میں آئے، دیکھا کہ ایک بچی 3.5 برس کی وہ مشکیزہ ہلا ہلا کر دیکھ رہی تھی، شاید کچھ پانی رہ گیا ہو۔ جناب عباس سے برداشت نہ ہوا، کہا بی بی مشکیزہ ہاتھ میں تو ہے، اپنے بابا سے کہو کہ مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں، مجھ سے بچوں کی پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ آئے عباس، کہا مجھے اجازت دلوائیں، تو معصوم سکینہ نے کہا بابا چچا عباس سے کہو مجھے پانی لا دے۔ مولا نے کہا عباس ایسی سفارش لائے ہو کہ میں رد نہیں کر سکتا، مگر عباس یاد رکھنا کہ صرف پانی لانے کی اجازت ہے۔ کہا مولا بس اتنی ہی اجازت چاہیے۔ اب ایک مرتبہ مشکیزہ کاندھے پر رکھا، علم ہاتھوں میں لیا، جب چلنے لگے تو امام حسین نے روک کر کہا عباس میری ایک خواہش ہے کہ جانے سے پہلے آخری مرتبہ ذرا زینب سے مل لو۔ جب مدینے سے چلی تھی نا بیبیاں تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا تھا، بیبیوں میں سب کو ضمانت دیتی ہوں کسی کے پردے کو نہیں چھینا جائے گا، میرا بھیا عباس ساتھ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس خیمے کے باہر آئے، ارے مجھ سے یہ مصائب نہیں پڑھے جاتے، میرا دل پھٹا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس آئے خیمے کے باہر، خیمے کے اندر نہیں گئے، باہر آ کے کھڑے ہوئے، کہا آقا زادی الوداع الوداع، بی بی خدا حافظ۔ جناب زینب سے رہا نہ گیا، کہا عباس مجھ سے ملے بغیر نہ جانا۔ جناب عباس ایک مرتبہ خیمے کے اندر آئے، جناب زینب نے دونوں باہیں گلے میں ڈالی، کہا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفہ آئی تھی تو بابا نے کہا تھا زینب آج شہزادی بن کر آئی ہو، کل تمہیں قیدی بنا کر لایا جائے گا، اسی کوفے میں پتھر مارے جائیں گے، تمہاری چادر آیہ تطہیر کو چھینا جائے گا۔ کہا عباس میں سوچا کرتی تھی کہ کسی کی اتنے مجال کہ میری چادر چھینے، میرا عباس جیسا بھائی ہے، لیکن عباس مجھے اب یقین آ گیا کہ ایسا ہوگا، مجھے تو یقین تھا کہ بابا نے کہا ہے ضرور ہوگا، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ جب تم مجھے الوداع کہنے آئے ہو کہ یہ وقت بہت قریب ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب عباس کے آنسو بہنے لگے، کہا بی بی مجھے اجازت دیجئے۔
چلے جائیے جناب عباس، بس کہا بی بی نے۔ اس کے بعد جناب زینب نے ساری بیبیوں کو جمع کیا اور کہا کہ سب بیبیاں ایک مرتبہ آ جاؤ۔ جناب زینب نے بین کیے نہ مصائب کیے، بس ایک جملہ کہا، بیبیوں وہ جو میں نے پردے کی ضمانت لی تھی نا آپ کی، وہ ضمانت واپس لیتی ہوں۔ بیبیوں نے کہا کیوں زینب؟ کہا میرا عباس چلا گیا، میرا عباس مقتل میں چلا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے مشکیزہ کاندھے پہ رکھ لیا، علم ہاتھ میں لیا، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 4000 نیزہ بازوں نے، تیر اندازوں نے عباس کو روکنا چاہا کہ عباس فرات تک نہ پہنچیں۔ جب ایک مرتبہ اپنی سواری کو نشیب میں اتارا، ایک مرتبہ سب کو مار بھگایا، اب عباس فرات کے قریب ہے، اب عباس فرات کے قریب ہے، اور دور سے ایک ننھی بچی ایک علم کو دیکھ رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کر کہتی ہے کہ یہ میرے چچا کا علم ہے، دیکھو میرے چچا ضرور پانی لے کر آئیں گے، تم اپنے اپنے کوزے لے آؤ۔ خیمے کے باہر آ گئی، سب کے ہاتھوں میں ایک ایک کوزہ دے دیا۔ اب بی بی دیکھ رہی ہے کہ علم کھڑا ہے، کہہ رہی ہے میرے چچا پانی لے کر ضرور آئیں گے۔ ایک مرتبہ عباس فرات کے پاس پہنچ گئے ہیں، مشکیزے میں پانی بھرا، اور جب پانی میں شبی دیکھی نا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی میں خود کی شبی نظر آتی ہے، مگر جب عباس نے دیکھا تو انہیں سکینہ کی شبی نظر آئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عباس نے مشکیزے میں پانی بھرا، اپنے زلجنا سے کہا، اپنے گھوڑے سے کہا کہ تم بھی تھوڑا پانی پی لو، مگر عباس کی طرح وفادار تھا۔ عباس کا بھی گھوڑا گردن ہلا دی، کہا کہ وہاں پر سکینہ بہت پیاسی ہے، مولا میں آپ کو بھی سلام اور آپ کی سواری کو بھی سلام۔ بس ایک مرتبہ جناب عباس نے پانی بھرا، چلنے لگے، جناب عباس نے مشکیزہ کاندھے پر رکھا، چلے۔ جناب سکینہ نے کہا وہ جو علم واپس آ رہا ہے وہ میرے چچا عباس ہیں۔ ایک مرتبہ کسی ملعون نے چھپ کر وار کیا، پہلے دائیں بازو کو قلم کیا، عباس نے مشکیزہ بائیں بازو پر لے لیا، پھر بایاں بازو قلم کیا، عباس نے مشکیزہ دانتوں میں پکڑ لیا، اب علم لڑکھڑانے لگا۔ بچی نے بچوں سے کہا کوزے زمین پر پھینک دو، میں دعا کروں گی تم آمین کہنا۔ ایک مرتبہ ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا پروردگارا میرے چچا کی خیر ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی ایک مرتبہ جب بچی نے دعا کی نا، اب میں آپ کے سامنے ایک بات کہوں گی کہ جب ہم اور آپ دعا کرتے ہیں تو ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں۔ اب عباس دونوں ہاتھ قلم ہو چکے ہیں، مشکیزہ دانتوں میں ہیں۔ ایک مرتبہ نگاہوں کو بلند کیا، کہا پروردگارا یہ مشکیزہ خیمے تک پہنچ جائے۔ ایک تیر چلا، مشکیزے میں پیوست ہوا، پانی بہہ گیا، آسمان سے آواز آئی عباس ہم نے اس دعا کے بدلے آپ کو باب الحوائج بنا دیا۔ کہا عباس نے پروردگارا تیری مصلحت ہے، تو ہی جانے، بس میری آخری دعا قبول کر لے۔ اب جو یہ پانی خیمے میں نہ جائے، میرا لاشا بھی خیمے تک نہ پہنچے، مجھے سکینہ سے شرم آئے گی۔ میں نے پانی کا وعدہ کیا تھا، یہاں جناب عباس نے کہہ دیا
اپنے سلجھنا کا رخ موڑ لیا۔ ایک مرتبہ روایت کے الفاظ ہیں، ایک ذاکر پڑھ رہا تھا کہ جناب عباس کی دائیں آنکھ میں تیر لگا تھا۔ شیخ بہائی یسربی روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو کہا، وائے ہو اس ذاکر کو، کہا خبردار آئندہ یہ روایت نہ پڑھنا۔ آج میں مرنے والا تھا۔ ذاکر نے کہا، آقا آپ نے کہہ دیا آئندہ نہیں پڑھوں گا۔ شیخ بہائی یسربی کہتے ہیں کہ میں حضرت عباس کی زری پر گیا، کہا مولا مجھے معاف کر دیں، لیکن بہت سخت مصائب ہیں، میں نے پڑھنے سے منع کر دیا۔ خود کہتے ہیں آغا کہ میں اس رات حضرت عباس کو خواب میں دیکھا۔ کہا شیخ تو نے کیوں منع کیا میرے ذاکر کو؟ میں نے کہا پتہ نہیں تھا کہ آپ کو تیر لگا تھا کہ نہیں۔ مولا نے کہا میرے مولا نے کہا میرے رونے والوں سے کہنا میری دائیں آنکھ میں تیر لگا تھا۔ سوال کرنا اگر دائیں آنکھ میں تیر لگ جائے تو انسان ہاتھ سے تیر نکالتا ہے۔ میرے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے، میں نے سر کو بہت جھٹکا، تیر نہیں نکلا۔ میں نے سر جھکایا، گھٹنوں سے تیر کو پکڑا، ایک مرتبہ تیر نکالا، پھر پلٹ کر کہا اے میرے مولا، اے میرے آقا حسین، میری مدد کو آئیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔